اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہ وجدنا ہم نے پایا لأکثرہم لیے اکثر ہم ان میں سے من سے عہدین کوئی بھی عہد وما وجدنا لأکثرہم من عہدین اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد نہ پایا، یعنی عہد کا نبھا نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا وَإِن اور بے شک وجدنا ہم نے پایا اکثر ہم ان میں سے، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو پایا لفاسقین البتہ فاسقین لفاسقین ضرور فاسق، یعنی بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا، نافرمان پایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے بارے میں تعلیم بیان کی ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں 5 اقوام کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان 5 اقوام کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ وہ کفر پر کمر بستہ رہے اور کسی صورت بھی انہوں نے کفر کو نہ چھوڑا اور کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، طغیان میں، سرکشی میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہیں پایا، یعنی ان میں سے اکثر لوگ عہد شکن رہے، وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو، عہد کو توڑتے رہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے ایک عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے لیا تھا، اس سے وہ وعدہ مراد ہے، وہ عہد مراد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا اور ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو وہ سب بولے کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارا رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں بیان ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح عہد شکنی کی، ایک تو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ کو خدا بنا لیا، دوسرے معبودان باطلہ بنا لیے، اور دوسرا اللہ کے احکام کی سرکشی کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے، جو اللہ نے تعلیمات بھیجی، اپنا کلام بھیجا، اس سے انحراف کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ان میں سے اکثر کو ہم نے عہد شکن ہی پایا ہے، اس نے عہد کا نبھا نہیں کیا۔ اور ایک عہد اس سے مراد ہے کہ کسی بندے پر جب تکلیف آتی ہے، تنگی آتی ہے، سختی آتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہونے کی توبہ طائب کی کوشش کرتا ہے، اور اس رنج تکلیف میں بندہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ جب مالک نے یہ رنج دور کر دیا، تکلیف دور کر دی، میری مصیبت دور کر دی، تو میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا، اس کے آگے جھکوں گا، اس کی عبادت کروں گا۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 63 اس میں فرمایا قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا،
فرمایا آپ پوچھئے تمہیں خشکی اور سمندر کی طریقوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، جسے تم عاجزی سے اور چپکے چپکے سے پکارتے ہو۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور تم یہ کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، فرمایا آپ کہیے، آپ فرما دیجئے کہ تم کو اس مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، پھر تم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ تو یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 63-64 میں اللہ تعالی نے ان کی اس عہد شکنی کا بھی ذکر کیا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تنگی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم یا اللہ تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے، ہم تیری عبادت بجا لائیں گے، تیری اطاعت کریں گے۔ لیکن جب ان کی مصیبت رفع ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور اپنے نفس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا نبھا کرنے والا نہیں پایا۔ آگے فرمایا اسی آیت میں وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا ہے، نافرمان پایا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے اہل کفر کا، ان کی فطرت، ان کی سرشت، اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کے پیچھے اتنا چلتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانیہ کے اتنے تابع ہو جاتے ہیں، دنیا کی لذات خواہشات کے اتنے تابع ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ رب کی نافرمانی کرتے ہیں، رب کے عہد کو بھول جاتے ہیں، اس کی اطاعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور اس کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے اکثر فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 103 سورۃ الاعراف آیت نمبر 103، اس میں فرمایا ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من سے بعدہم بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا بھی ساتھ آیاتنا آیات ہماری۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، الی طرف فرعون کے، وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا پس انہوں نے ظلم کیا، بہا ان کے ساتھ، ان معجزات، ان نشانیوں کے ساتھ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، کن کی طرف؟ فرعون اور ان کی قوم کی سرداروں کی طرف۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ فانظر پس آپ دیکھیے، کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبت انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ تو فرمایا فانظر کیفا کانا عاقبت المفسدین، تو آپ دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا آپ دیکھیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ ہم نے فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا، قوم فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف۔ اس میں آپ کو سال لکھوا دوں کہ یہ کتنا سال بنتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان 10 قرن ہے، ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو درمیانی وقفہ ہے یہ 10 قرن 10 صدیاں ہیں۔ اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ بھی 10 قرن ہے، 1000 سال بنتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گیپ، یہ بھی 10 قرن ہے، 10 قرن۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1900 سال کا وقفہ ہے، 1900 سال کا گیپ ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان نبیوں کا انقطاع نہیں ہوا تھا، انبیاء کرام ان کے درمیان بھیجے جاتے رہے، اور وہ روایات کے مطابق 1000 انبیاء کرام بھیجے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانے میں۔ یہ جو 1900 سال کا درمیانی زمانہ بنتا ہے، اس میں 1000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ یہ 569 سال کا ہے، 569 سال، 569 اتنا زمانہ بنتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک۔ تو اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب بنتا ہے حضرت موسیٰ بن عمران بن قاہس بن آزر بن لادی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بنتا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو وہاں فرعون کا زمانہ تھا۔ فرعون دراصل مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون بولا جاتا تھا، جس طرح جو حبشہ کے بادشاہ ہیں ان کو نجاشی کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہوں کو ان کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اور روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر ہوتا تھا، اور ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوتا تھا۔ تو یہ اس دور میں ہر بادشاہ، ہر علاقے کے بادشاہوں کے علیحدہ علیحدہ لقب ہوتے تھے۔ تو مصر میں جو بادشاہ ہوتا اسے فرعون بولا جاتا تھا۔ اب اس کا نام 2-3 نام لیے گئے ہیں تاریخی طور پر، بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام قابوس تھا، قابوس، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، ولید بن مصعب بن ریان۔ اور جو جدید تحقیق ہوئی ہے، یہ جو جیوگرافک سائنسدان، ماہر ارضیات یہ تحقیق کرتے رہتے ہیں، تو جدید تحقیق کے مطابق ریمس ثانی کا بیٹا منفتح، وہ اس کا نام تھا، وہ فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، منفتح، اور اس کا دور حکومت 1292 قبل مسیح سے لے کر 1225 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے، 1292
قبل مسیح سے لے کر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ قبل مسیح 1292 قبل مسیح سے لے کر 1225 تک قبل مسیح تک کا زمانہ یہ منفتاح کا زمانہ تھا جو رحم ثانی تھا، اس کا یہ دور تھا۔ اب اس دور میں جادو ٹونے، علم نجوم، اس کو لوگ بڑے مانتے تھے، اس کو لوگ بڑے مانتے تھے۔ تو اس دور میں فرعون کو دکھایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس نے جب نجومیوں سے پوچھی، اس نے کہا بنی اسرائیل کے دور بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کر دو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے حکم جاری کر دیا۔ یہ دراصل اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ مصر کے جو قدیمی باشندے تھے وہ قبطی تھے، قبطی نسل کے تھے، قبطی مصر کے جو قدیمی باشندے تھے وہاں کے رہنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 400 سال پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا تو وہ یہاں پر آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تو وہ کنویں سے ایک قافلے نے انہیں نکالا اور وہ انہیں مصر لے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام وہ مصر میں آئے تھے۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یہاں پھیل گئی، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب تھا اسرائیل، تو انہی سے آگے جو نسل پھیلی اسے بولتے ہیں بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہی کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو انہی کے نسبت سے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اس قوم کو۔ تو جب یہ ادھر آئے تو یہاں ان کی اولاد پھیل گئی، بنی اسرائیل پھیل گئی۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے جو اس دور کا تھا 400 سال پہلے کا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور وہ بنی اسرائیل سے بگاڑ لیتے، ان سے جانوروں کا دودھ نکلواتے، زمینوں کی کھدائی کراتے، اور جتنے بھی مشقت کے کام تھے، مکانات بنانا، عمارات بنانا، محنت مزدوری، یہ سارے کام ان سے لیتے۔ جس طرح پچھلی صدیوں میں غلاموں سے کام لیا جاتا تھا، اگر کوئی غلام نہ کرتا اس پر اسے کوڑے بھی مارے جاتے، اس پر ظلم کیا جاتا۔ تو اس طرح مشقت سے ان سے کام لیتے تھے۔ تو فرعون کو دکھایا گیا کہ اس کی حکومت خطرے میں ہے، اور وہ اشارہ ہوا بنی اسرائیل کی طرف کہ یہاں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت تباہ کر دے گا۔ تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ ان کے سارے بچوں کو قتل کرتے جاؤ۔ تو معاذ اللہ فرعون کے ہاتھوں حضرت بنی اسرائیل کے 70,000 نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے جو سردار تھے انہوں نے اسے کہا کہ اگر اسی طرح یہ قتل ہوتے رہے، بنی اسرائیل کی نسل پیدا نہ ہوئی تو پھر ہمارے خدمتگار کون ہوں گے، ہمارے غلام کون ہوں گے؟ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال قتل کر دیا جائے۔ اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو جس سال انہوں نے بچے قتل نہ کیے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال انہوں نے بچے قتل کرنے کا آرڈر کیا ہوا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔
ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की हिकमत है। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि इन दोनों भाइयों के दरमियान या 1 साल का फ़र्क है, बाज़ कहते हैं 3 साल का फ़र्क है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छोटे हैं। बाज़ कहते हैं 1 साल बाद पैदा हुए और बाज़ कहते हैं कि ये 3 साल बाद पैदा हुए। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उनकी वालिदा ने उन्हें बड़ा छुपा कर रखा, अपने महल्लेदार और इस तरह अहले इलाका को भी पता नहीं होने दिया। लेकिन बिल आखिर उन्हें खबर हो गई, फिरौन के लश्कर को, उनके हमराइयों को, कि यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। तो वो उनके पीछे पड़ गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने के दर पे हुए। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाल दी। उन्होंने संदूक में अपने बच्चे को डालकर तो दरिया में छोड़ दिया, दरिया में बहा दिया। अब वो अल्लाह के हुक्म से वो संदूक बहता बहता फिरौन के दरमियान में चला गया, फिरौन के महल में चला गया। वहां फिरौन की बीवी थी हजरत आसिया। तो उसने फिरौन को आमादा कर लिया, उनकी औलाद नहीं थी कि हम इसे पालते हैं। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने हिफाजत की। और फिर ये वाकया है, उनकी बहन भी उनका पीछा करती रही, उन्होंने किसी दाई का दूध ना पिया। ये मोजिज़ा है बचपन से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने किसी दाई का दूध ना पिया। जब उनकी वालिदा आई, उनकी वालिदा ने उन्हें अपनी छाती से लगाया, तब उन्होंने अपनी वालिदा का दूध पिया। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े का बचपन से ही ज़ुहूर हुआ। जब बचपन से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मकाम है और ये मकाम था, तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, आपके मकाम का क्या हाल है, क्या आलम होगा, आपके मकाम का क्या आलम होगा। ये सूरतुल कसस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको तफसील से बयान फरमाया है। सूरतुल कसस में जब वहाँ आएंगे हम मज़ीद इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि फिर जब वो बड़े हुए, जवान हुए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबुव्वत और रिसालत के लिए चुन लिया, नबुव्वत और रिसालत के लिए उन्हें चुन लिया। वो मदयन गए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वहाँ से वापसी पर वादिय ती में जहाँ अल्लाह ने उनसे कलाम किया, तो वहाँ उन्हें रिसालत सौंप दी गई, रिसालत की जिम्मेदारी इन पर डाल दी गई, मनसब अता कर दिया गया। तो इस आयत मुबारका में, आयत नंबर 103 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सुम्मा बअसना मिन बादी मूसा, फरमाया फिर उनके बाद। ये जो सुम्मा आया है, सुम्मा का मतलब होता है जो गुज़िश्ता अंबिया किराम आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके बाद आए, ये दरमियान में फास जमानों का गैप है। ये सुम्मा इस बात का तकाजा करता है कि पहले काम में और बाद के काम में तहीर हो और दरमियान में गैप हो। तो इसलिए इसका मतलब है कि वो जो 5 अंबिया किराम की कौमों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, उनका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का दरमियान में गैप है, जमाने हैं, जो मैंने आपको लिखवा दिए कि कितना कितना जमाना बनता है। तो फरमाया फिर उनके बाद अल्लाह वो जमाना आया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, बि आयातिना, अपनी आयात के साथ, यानी उन्हें भी कोई हाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि उन्हें भी निशानियां देकर, मोजिज़ात देकर, नबुव्वत और रिसालत की हक्कानियत पर, सदाकत पर निशानियां, मोजिज़ात देकर भेजा।
ان کا زمانہ بھی اور ان کی قوم بھی محدود تھی. کلیم اللہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. دنیا میں براہ راست اللہ تعالی نے اور کسی سے کلام نہیں کیا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. یعنی حالت بیداری میں اور دنیا کے اندر یہ شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے. لیکن ان کا زمانہ ان کی قوم بھی محدود تھی، تو فرمایا ان کو قوم فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا. باقی دنیا کے اقوام کی طرف نہیں بھیجے گئے، بلکہ قوم فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہم نے بھیجا. فَظَلَمُوا بِهَا، تو وہ نشانیاں لے کر آئے تھے اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کے وجود پر، توحید و رسالت کی حقانیت پر نشانیاں معجزہ لے کر آئے تھے. لیکن وہ ظالم قوم تھی، اپنی جان پر اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے، لہٰذا انہوں نے فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ان دلائل کے ساتھ ظلم کیا، ان معجزات کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فانظر، دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اب یہ بڑی جامع آیت ہے، اس میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا بھی ذکر کر دیا ہے، ان کے مبعوث ہونے کا، قوم کے انکار کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور جو ان کا انجام ہوا اس کا بھی ذکر کر دیا ہے. تینوں چیزوں کا اللہ تعالی نے اس آیت میں ذکر کر دیا ہے. یہ قرآن کا ایجاز ہے. ایک ہوتا ہے ایجاز عین کے ساتھ، اسے بولتے ہیں معجزہ. ایک ہوتا ہے ایجاز الف یا جیم الف زا زے، ایجاز اسے بولتے ہیں مختصر کلام میں، مختصر الفاظ میں جامع کلام، جامع و معنی مفہوم، مختصر کلام میں جامع و معنی مفہوم. یعنی اللہ رب العزت نے پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، قوم کا رد عمل، پھر ان کا انجام، یہ تینوں ادوار کو اس آیت میں سمو دیا ہے. اسے بولتے ہیں قرآن کا ایجاز، کہ مختصر جامع مفہوم پیغام اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے. فرمایا دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، جو بھی رب کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اس کے بعد ہے آیت نمبر 104 104، اس میں فرمایا وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، یا اے فرعون، اے فرعون، یا فرعون، اے فرعون، انی بے شک میں، رسول ہوں، من سے رب ہے العالمین تمام جہانوں کا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون بے شک میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت آ گئی اور ان کا منصب آ گیا، ان کی ذمہ داری آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منصب کیا، کس منصب کے ساتھ وہ دنیا میں آئے، کس منصب کے ساتھ وہ فرعون کے پاس گئے، اس کا ذکر اللہ تعالی نے فرما دیا. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا اے فرعون. اب یہ ان کے تحاتب سے، ان کے خطاب سے پتہ چل گیا، اس سے ان کی جرت، ان کا رعب، ان کی بہادری، ان کا نڈر پن سامنے آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، انہوں نے زندگی کا ایک حصہ وہاں گزارا تھا کہ فرعون اپنے مخالفین کو قتل کروا دیتا تھا. جس طرح دیکھے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کروایا،
اور ان کے مرد و زان کو کس طرح لونڈی غلام بنا کے رکھتا. لیکن اس کے باوجود جب پیغمبرانہ منصب ملتا ہے تو ساتھ جرت اور بہادری بھی ملتی ہے. جتنا زیادہ اہم کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی انبیاء کرام کو اتنا ہی زیادہ لیس کر کے اور انہیں تیار کر کے اللہ رب العزت مزین کر کے ان کی ظاہری و باطنی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا. ان کی بےعزت ہوتی، انہوں نے بیچتا تو وہ فرعون سے نہیں گھبرائے. اس کا جاہ و حشمت دیکھ کر، اس کا کر و فر دیکھ کر وہ نہیں گھبرائے، بلکہ اسے براہ راست خطاب کیا، اے فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. انہوں نے کہا کہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں آیا، کوئی دعوت رسالت اپنے پاس سے نہیں کرنے لگا، یا اپنی دعوت تمہیں اپنی موج میں آ کر نہیں پہنچانے لگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس منصب کے لیے چنا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. اس سے انہوں نے فرعون کی فرعونیت اور اس کا جو خدائی دعویٰ تھا اس کو بھی اپنے پاؤں تلے رون دیا، کیونکہ وہ اپنے زمانے میں خدا بنا بیٹھا تھا، لوگوں سے اپنی پوجا پاٹ کرواتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا میرا منصب ہے، اتنی میری حکومت ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سارے خدائی دعووں کو پاؤں تلے رون دیا. انہوں نے کہا غور سے سنو، میری پاور یہ ہے، میری طاقت یہ ہے کہ میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. میں اس رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو تمام جہانوں کا نظام چلا رہے ہیں. تمہاری اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، جو سارے جہانوں کا نظام چلا رہے ہیں، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں. تو یہاں انہوں نے اللہ رب العالمین کی قدرت طاقت بھی بیان کر دی اور اپنا منصب بھی ذکر کر دیا. پھر آگے کہنے لگے حقیقن، یہی حق ہے، یہی حقیقت ہے، اللہ یہ کہ اللہ یہ کہ نہ اقولا میں کہوں، اللہ اللہ اوپر اللہ اللہ کے، اللہ مگر الحق کا حق. حقیقن اللہ فرمایا مجھے یہی زیب دیتا ہے اور یہی میرے لیے مناسب ہے، مجھے یہی زیب دیتا ہے اور میرے لیے یہی مناسب ہے، میرا یہی منصب ہے. اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ پر کچھ نہ بولوں سوائے حق کے. میں اللہ مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا اور کچھ نہ کہوں. قد بے شک جیتو میں آیا ہوں کم تمہارے پاس، ببیناتین سات بیناتین روشن واضح نشانی کے ساتھ، من سے ربکم رب کم تمہارے، قد جیتکم ببینات من ربکم بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح نشانی لایا ہوں. فارسل سو تو بھیج دے معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو. فارسل معیہ بنی اسرائیل، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کو مزید واضح کیا، بلکہ اپنی دعوت ذکر کی. پچھلے آیت میں تھا اپنا منصب ذکر کیا، اللہ رب العزت کی قدرت اور اپنا منصب ذکر کیا. اب اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت اور اپنی بعثت کے مقصود، غرض و غایت اس کو ذکر کیا. فرمایا غور سے سنو،
तुम नाहक बात कह सकते हो अल्लाह के बारे में, मबूद बरहक के बारे में, झूठे बुहतान लगा सकते हो, उसके मुकाबले में तुम खुदा बन गए हो। फरमाया गौर से सुनो, मेरा मनसब ये है, मेरी जिम्मेदारी ये है, मुझे यही जेब देता है कि मैं अल्लाह पर सिवाय हक के कोई बात ना कहूँ, अल्लाह के बारे में सिवाय हक बात के कुछ ना कहूँ। जो उसकी ज़ात को ज़ेबा है, उसकी शान को ज़ेबा है, जो उसकी शान के लायक है, मैं सिर्फ वही हक बात कहूँगा जो उसकी शान के लायक है। उसके मुकाबले में किसी मबूद बातिल को नहीं मानूंगा। उनके जुमले का ये मतलब है, यानी उन्होंने फिरौन की खुदाई को ठुकरा दिया, उसकी माबूदियत को ठुकरा दिया और खुला उसे चैलेंज कर दिया। उसे कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह के बारे में सिर्फ हक बात बोलूंगा। कद जीतुकुम बिबय्यिनातिन मिन रब्बिकुम, बेशक मैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानी ले आया हूं, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। उन्होंने कहा अभी ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अल्लाह ही मबूद बरहक है और अल्लाह के बारे में सिवाय हक बात के कुछ नहीं कहूँगा, फरमाया इस पर दलील ये है कि मैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानी लाया हूँ, जो वो मोजिज़ात लेकर आए और जो कलाम इलाही उन पर उतरा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानी लेकर आया हूँ। फिर आगे फरमाते हैं मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। यह कोई ऐसी निशानी नहीं है जिसकी निस्बत महलूक की तरफ हो, जिसकी निस्बत किसी और तरफ हो। फरमाया ये जो मैं निशानी लेकर आया हूं, ये तुम्हारे रब की तरफ से लेकर आया हूं, चाहे तुम उसे तस्लीम करो या ना करो, चाहे तुम उसे मानो या ना मानो, लेकिन रिस्क तुम्हें वही दे रहा है, तुम्हारी जरूरियात वही पूरी कर रहा है, तुम्हें बचपन से जवानी तक वही पाल रहा है, रिस्क दे रहा है। तो फरमाया तुम्हारे रब की तरफ से आया, वो तुम्हारा रब भी है, वो सिर्फ मेरा रब नहीं है, तुम्हारा रब भी है, सारी महलूकात का रब है। फिर आगे फरमाते हैं, अब इसमें इन अल्फाज में यह भी बड़ी गौर करने वाली बात है। आप देखिए कि आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला ने फरमाया है सुम्मा बअसना मिन बादी मूसा बिआयातिना, कि फिर हमने उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ भेजा। तो चूंकि निशानी मोजिजा, इसमें जो कुदरत होती है वो तो अल्लाह की जात की होती है, अल्लाह का तसर्रुफ होता है। आगे जो नबियों से, अंबिया किराम से इजहार होता है वो अल्लाह के इज़न से होता है। लेकिन इससे यह भी पता चला कि जब अल्लाह ताला किसी को इज़न दे देता है तो उस निशानी को, मोजिज़े को अपने साथ मंसूब करना, इससे कोई शिरक नहीं होता, क्योंकि पीछे अल्लाह का इज़न, उसका तसर्रुफ होता है। तो इस आयत में देखिए 105 में वो कहते हैं कद जीतुकुम बिबय्यिनातिन मिन रब्बिकुम, कि मैं तुम्हारे पास आया हूं रोशन निशानी के साथ। तो यहां उन्होंने बिबय्यिनातिन इसको रब की निस्बत के साथ जिक्र नहीं किया कि उसकी निशानी के साथ आया हूं, बल्कि बिबय्यिनातिन ये मुतलक जिक्र किया कि अल्लाह ने जो मुझे अता किया है, मैं उस निशानी के साथ, अल्लाह ने मुझे इसमें तसर्रुफ दे दिया है, इख्तियार दे दिया है, मैं उस निशानी के साथ तुम्हारे पास आया, तुम्हारे रब की तरफ से। फिर आगे फरमाया फअरसिल माया बनी इसराइल, तो तुम बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। अब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का मरकजी नुक्ता है, बनी इसराइल को फिरौन के चुंगल से आजाद कराना, फिरौन के चुंगल से आजाद कराना।
یہ ان کی بعثت کا، ان کے مبعوث ہونے کا یہ مرکزی نقطہ تھا کہ بنی اسرائیل کی آزادی کی جد و جہد کرنا، ان کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، غلاموں کو ان کے آزاد کرانے کے لیے، حقوق دلانے کے لیے، ہیومن رائٹس آف فریڈم، بنی اسرائیل کی آزادی کے حقوق، بنی اسرائیل کو آزاد کروانا، انڈیپینڈنٹ کروانا، یہ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا اور بعثت کا نقطہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ باقی بھی فرعون کی بادشاہت کو، خدائی بادشاہت کو چیلنج کرنا، للکارنا، اس کا تحت الٹ دینا، وہ باقی سارے جو مقاصد ہیں وہ اسی کے تحت آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جانے کا اور اس کو للکارنے کا مقصد ذکر کیا، ان کی بعثت کا ذکر کیا، وہ فرمایا بنی اسرائیل کو آزادی کروانے کا۔ یہ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا، فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا سچا چسا فہم نصیب فرمائے، کامل فہم نصیب فرمائے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کسی بھی قوم کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا یہ پیغمبرانہ جد و جہد کا حصہ ہے، پیغمبرانہ جد و جہد کا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی سیرت، ان کی بعثت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ